ورحمة الله على ملكه ورحمة الله وبركاته على أعدائهم أجمعين من أول الدهر إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صلوات اللهم صل على محمد. صاحبان ایمان، بزرگان دین، جوانوں نے کہو، رحمان الرحیم اللہ نے دین اسلام کی صورت میں اپنے بندوں کو ایک بہترین دستور حیات عنایت فرمایا، اور اس دستور حیات، اس آئین حیات کی مکمل پیروی کرنے کا نام ہے اسلام، اور اسی کو کہتے ہیں مسلمان۔ اسلام کے ماننے والوں کو کہتے ہیں مسلمان۔ مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ رب کے ہر حکم کے سامنے سر نیاز کو خم کرتا ہے اور تسلیم کرتا ہے۔ اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو انسانوں کے لیے ناقابل تسلیم ہو، اور یہ دین جسے دین اسلام کہتے ہیں بالکل مطابق فطرت انسان اللہ نے اس کو قرار دیا ہے۔ تو جن کی فطرت اسلام ہے، ان کے اوپر اسلام کا کوئی حکم بھی گراں نہیں گزرتا۔ البتہ جن کی فطرت اسلام نہ ہو کر فطرت شیطان ہو جائے، پھر ان کے اوپر حکم خدا بھاری گزرتا ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں کے درمیان میں نہ کبھی آیا ہے اور نہ کبھی آئے گا۔ وہ نہ کبھی کسی کو دکھائی دیا ہے اور نہ کبھی کسی کو دکھائی دے گا، اس لیے کہ دکھائی دینے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز دکھائی دے اس کا کوئی وجود ہو۔ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہے، لہذا انسان کی نگاہ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ یہ سارے واقعات، یہ سارے ذکر قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیے ہیں کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، نہ اس دنیا میں دیکھ سکتا ہے اور نہ آخرت میں مجھے کوئی دیکھ سکتا ہے۔ معراج پہ جو ختمی مرتبہ سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تھے، تو معراج پہ بھی نبی کریم نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ الحمدللہ یہ مذہب حقہ، مذہب شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ رسول نے معراج پہ اپنے رب کو دیکھا۔ ہم اس عقیدے کا ہمیشہ سے انکار کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے اللہ کو دیکھا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے۔ آپ غور تو کیجئے، اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی
کہ ہم یہ انکار کر رہے ہیں کہ نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا، مگر پھر بھی کافر ہم ہیں، اور پکے مسلمان وہ ہیں کہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی نے خدا کو دیکھا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد قرآن مجید میں اللہ نے مثال دی ہے اور مثال دے کر سمجھایا ہے کہ دیکھو تمہیں غور اور فکر کرنا چاہیے۔ جب حضرت موسیٰ علی نبینا وآلہ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر گئے تو ان کی قوم میں سے بھی کچھ نمائندہ افراد تھے، 7,000 میں سے 700 اور 700 میں سے انہوں نے 70 کا انتخاب کیا، یعنی بالکل چنندہ صحابیوں کو لے کے اپنے ساتھ گئے۔ حضرت موسیٰ اپنے منتخب صحابیوں کو لے کے وہاں گئے، لیکن آپ دیکھیں کہ کیا ضد کی انہوں نے؟ کہا موسیٰ ہم آپ کی بات پہ تب یقین کریں گے کہ جب آپ ہمیں اللہ کو دکھائیں گے۔ اللہ کو ہم روبرو دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم آپ کی بات مان جائیں گے کہ آپ کا کوئی خدا ہے جس سے آپ کی باتیں ہوتی ہیں۔ نبی خدا حضرت موسیٰ نے، حضرت کلیم خدا نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو دیوانے نہ بنو، اللہ دکھائی نہیں دیتا، مگر ضد ان کی یہی تھی کہ اگر ہے تو دکھائی دینا چاہیے۔ کہا تم اپنے رب سے ایک مرتبہ ہماری فرمائش کی کرو تو صحیح۔ وہ بات کی بات ہے، دیکھا جائے گا موسیٰ تم اپنے پاس سے کہہ رہے ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ جو نبی خدا ہوتا ہے وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا، وہ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا، وہ حکم خدا کا پابند ہوتا ہے، مشیت الہی کا پابند ہوتا ہے۔ کہا نہیں موسیٰ تم کہو تو صحیح، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب کیسا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تم اگر میری بات نہیں مانتے اور ضد پہ اڑے ہوئے ہو ہی تو لو میں سوال کیے لیتا ہوں۔ کہنے لگے رب ارنی انظر الیک، میرے مالک میں چاہتا تو نہیں تھا کہ یہ سوال کروں، مگر یہ بدبخت میرے ساتھی، یہ میری قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، میں تجھے روبرو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اور اہل علم جانتے ہیں، اگر عربی ذرا سی بھی پڑھی ہے تو اس کو معلوم ہے کہ یہ لفظ لام اور نون جب کبھی آتا ہے تو تاکید کے لیے آتا ہے۔ لن ترانی، ہرگز ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر دنیا میں اللہ نہیں دکھائی دیتا اور آخرت میں دکھائی دے گا تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا موسیٰ یہاں میں نہیں دکھائی دوں گا، آخرت میں دیکھ لینا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ بالکل ٹینشن میں نہ رہیں کسی بھی طرف سے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، میں خوب اچھی طریقے سے آپ کا بات میرے لیے کافی ہے۔ میں حاضرین کے لیے پڑھ رہا ہوں، جہاں تک میری آواز ہے، جو غیر حاضر ہیں ان کے لیے کئی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی غیر حاضرین پہ جو ہے توجہ کرتا ہے، لہذا حاضرین کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی ہے۔ لہذا میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میرا جو سننے والا جو بھی یہاں مولا کا چاہنے والا بیٹھا ہے اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ اور ایک موضوع آپ حضرات کی خدمت میں دے کے میں آپ حضرات سے اجازت چاہوں۔ اللہ کہتا ہے لن تران، تم مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، موسیٰ اگر ایسی بات ہے تو ان اپنے صحابیوں سے کہو اور تم بھی انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھیں۔ اور قرآن مجید یہ بتا رہا ہے، واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی موسیٰ اور آپ کی قوم نے دیکھا پہاڑ کی طرف، اللہ نے تجلی کی، فلما تجلی، اور جیسے ہی پہاڑ پہ تجلی ہوئی پہاڑ چکنا چور ہو گیا، قوم موسیٰ صحاب موسیٰ سارے مر گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش اور باقی کے جتنے بھی ساتھی تھے، جتنے بھی یار تھے، سارے مر گئے۔ صلوات پڑھو محمد۔
عزیزان گرامی، آپ اور میں مل کر قرآن مجید کو تو انکار نہیں کر سکتے. تاریخ انسان اس سے منکر ہو سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ یہ تاریخ میں نہیں مانتا، لیکن قرآن مجید سے تو کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا پہاڑ دیکھو، اور دیکھیے ایک ایک بات میں رب کی حکمت پائی جاتی ہے. ایک ایک چیز کے اندر اللہ نے حکمتیں رکھی. صاحبان نظر کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ غور کرو، فکر کرو، دیکھو کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا پہاڑ کی طرف دیکھو، اور واقعہ یہ بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ سارے کے سارے مر گئے. حضرت موسیٰ صرف بے ہوش ہوئے، موسیٰ نہیں مرے. امت مری، امت کا نبی نہیں مرا. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ نبی اور امتی برابر نہیں ہوتے. صلوات پر محمد. اور جب ہوش آیا تو انہوں نے دعا کی، پروردگار عالم، میرے کریم اللہ، میں کیا کروں گا جب اپنی قوم کے درمیان، بنی اسرائیل کے درمیان جب میں جاؤں گا تو انہیں کیا جواب دوں گا کہ بڑے سلیکٹڈ لوگ لے کے گئے تھے، تم نے تو قوم کی کریم مروا دی. پوری قوم کی کریم لے کے گئے تھے، اچھے اچھے منتخب افراد کو حضرت موسیٰ لے کے گئے تھے. کہا یا اللہ کیا ہوگا، یہ بنی اسرائیل میرے پہلے ہی مخالف ہے اور مخالف ہو جائیں گے کہ تم نے سارے سرداروں کو مروا دیا، سب جا کے وہاں مر گئے. یا اللہ انہیں زندہ کر دے، یا اللہ انہیں زندہ کر دے. اب نبی کی دعا تھی، مستجاب نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، نبی کی دعا رد نہیں ہوتی. تو جب موسیٰ کی دعا رد نہیں ہوتی تو کیا مصطفیٰ کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ اگر نبی کہے اللہم وال من والا وعاد من عادا منصر من نصرا تخذل من خذلا، میرے اللہ ان اہل بیت سے، میری اولاد سے جو محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو اہل بیت سے نفرت کرے تو ان سے نفرت، جو ان سے جنگ کرے تو ان سے جنگ کر. صلوات پڑھیں محمد انہوں نے دعا کی، اللہ نے زندہ کر دیا. اور زندہ کرنے کے بعد رب نے کہا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. اور اب یاد رکھنا، ہم نے موت کے بعد تمہیں زندگی اس لیے دی تاکہ تم شکر کرتے رہو، تاکہ تم شکر کرتے رہو، میرے اس نبی کی اطاعت کرتے رہو، جیسا میرا نبی کہے اس کو مانتے رہو. یہی زندگی شکر کی زندگی ہے. اسلام کے دائرے میں آ کے منمانی نہیں ہوتی، حدود شریعت میں آ کے طبیعت نہیں چلتی. اگر کوئی کہے ہماری طبیعت نہیں مانتی تو آپ کی طبیعت نہ مانے، شریعت تو مانتی ہے. اور میں ایک مثال اپنے نوجوان دوستوں کی خدمت میں عرض کر دوں. مثال کے طور پہ نہانے کے لیے پانی نہیں ہے، اللہ نے کہا نماز تو چھوٹے گی نہیں، ایک اور آپشن میں نے رکھا ہے، تیمم کر لو. تیمم آپ کر لیجئے، بہانہ نہیں چلے گا. نماز چھوڑنے کا بہانہ نہیں چلے گا. تیمم ہم نے رکھا ہے سعیدن طیبن، پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے. پاک مٹی پہ تیمم کیا جائے تو ہم اسے بالکل طیب مانتے ہیں. اور اگر کوئی کہے اٹھ کے جہاں طبیعت نہیں مانتی ہے نا، دل نہیں مانتا، تو نہ تمہارے دل کی شریعت میں اوقات ہے نہ تمہاری طبیعت کی شریعت میں اوقات ہے. جو حکم ہے اس کو ماننا پڑے گا. اگر حدود لا الہ الا اللہ میں آئے ہو تو پھر لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا.
اگر کلمہ رسالت پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ کہہ دیا ہے، تو اب تقاضا جو ہے رسول کو ماننے کا وہ پورا کرنا پڑے گا۔ اب آپ کی طبیعت مانے یا نہ مانے، یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کی طبیعت مان لے۔ بھائی حکم خدا کو، حکم رسول کو سب مان لیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اگر سب مان لیتے تو اللہ قرآن مجید میں منافقین کا ذکر ہی نہ کرتا۔ یہ منافقین کوئی یہودی اور نصرانی نہیں تھے، یہ کلمہ گو تھے۔ جی جانے گرامی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ کہیں کہ سارے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سب اچھے تھے، نہیں۔ اگر سارے اچھے ہوتے تو اللہ منافقین کا ذکر ہی نہیں بلکہ پورا سورہ نہ اتار دیتا۔ تو ہمیں ان اچھوں میں بروں کو بھی دیکھنا ہے، یعنی ہمارا دامن نفاق سے بچتا چلا جائے۔ عزیزان گرامی، ابلیس نے کھلا انکار کیا تھا، نفاق اس نے بھی پسند نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا تھا سجدہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کروں گا، اس نے دو رنگی نہیں کی کہ اب سجدہ کر لے بعد میں مخالفت کر لے۔ میں ان منافقین پہ لعنت نہ پڑھوں تو کیا کروں کہ کلمہ رسالت بھی پڑھا اور مخالفت رسول بھی تو عزیزان گرامی، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ساری باتوں کو ہمیں ماننا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ساری باتیں ہمیں اچھی لگیں، اس لیے کہ ہماری طبیعت ہے نا، نفس پہ بار گزرتی ہے بہت ساری باتیں۔ لہذا میں نے اشارہ آپ کی خدمت میں کیا کہ منافقین جنہیں کہا جاتا ہے یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی طبیعت کے اوپر بار گزرتی تھی نبی کی بات۔ بہرحال میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف میں نے اشارہ آپ کی خدمت میں کیا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس کے تقاضے کو بھی پورا کرو، ولیکن بشرطہا و شروطہا۔ واقعہ آپ کی خدمت میں پڑھا جاتا رہا ہوگا، آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہوگا، جب امام رضا علیہ السلام نیشاپور میں کہتے ہیں کہ 18,000 20,000 25,000 30,000 تک کی تعداد، 40,000 تک کی تعداد بتائی ہے۔ کہا حضور یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ فرزند رسول یہاں ہمارے شہر سے گزر رہا ہے، تو کیوں نہ تبرکن ہماری اصلاح کے لیے کوئی آپ اپنے جد کی حدیث ارشاد فرمائیں، اور خالی سنا نہیں، 18,000 قلم و دوات لکھنے کے لیے موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ ہے فرزند رسول، تاریخ اسلام کا انوکھا واقعہ ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، کسی کے کلام کو لکھنے کے لیے اتنے قلم دوات جمع نہیں ہوئے۔ یہ نبی کا فرزند ہے، وقت کا امام ہے، وقت کا علی ہے۔ حضور کو یہ حدیث، لہذا آپ نے اپنے ناقے پہ بیٹھے بیٹھے محنت سے چہرہ باہر نکالا اور کہنے لگے میرے جد کا یہ فرمان ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی من دخل فی حصنی امن من عذابی۔ میرے جد نے یہ فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ جس نے کہہ دیا تو لا الہ الا اللہ ایک ایسا قلعہ ہے کہ اگر اس قلعے کے اندر کوئی داخل ہو گیا امن من عذاب، تو وہ عذاب سے بچ جاتا ہے۔ صرف یہ کلمہ، دیکھیے رک نہیں رہا ہوں میں، میری تقریر اس وقت رک رہی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا لا الہ الا اللہ کا اثر یہ ہے، دل کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن اگر زبان سے بھی کوئی یہ ادا کر رہا ہے تو وہ ہمارے لیے محترم ہے، وہ ہمارے لیے محترم ہے، اس کا خون بہانا حرام ہے۔ نفس محترم ہے، نفس محترم ہے، کس لیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ واقعات ہے قرآن مجید میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، ہم نے دل کو نہیں پڑھا ہے، اللہ دل کو جانتا ہے۔
ہو رہا ہے یا نہیں؟ اللہ دل کو جانتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا امن من عذابی، وہ عذاب سے بچ گیا۔ وہ جو زمانہ تھا نا ابتدا اسلام کا، اس وقت لا الہ الا اللہ ہی پڑھ دینا بہت تھا، لہذا اسلام شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو تفلحو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ لا الہ الا اللہ کہیے اور اسی میں تمہاری نجات ہے۔ دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو، دیکھ لیا ہو تو کہ مجھے دیکھ لو۔ صلوات پڑھے محمد صلی اللہ۔ کوئی بھی مومن گوشہ جو ہے، کوئی بھی پوائنٹ جو ہے جانے نہیں دیتا ہاتھ سے، ہے نا، ہر طرف نگاہ رکھنی ہے، توجہ رکھیے گا۔ بہت اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے جو بھی دین کی بات ہوتی ہے اہم ہوتی ہے۔ میں تو طالب علم ہوں، جاہل انسان ہے، آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، تھوڑی سی توجہ فرما لیجیے، ہو سکتا ہے چھوٹے بچوں کے لیے کوئی بات قابل غور ہو جائے اور کام کی ہو جائے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور تمہیں نجات مل جائے گی۔ یہی تو پیغمبر نے سب سے پہلے یہی کہلوایا۔ وہ مشرکین جو سینکڑوں کی تعداد میں خدا مانتے تھے اور مختلف قسم کے ان کے خدا تھے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کے ذہن میں ہے، کچھ مٹی کے، کچھ چمڑے کے، کچھ لوہے کے، کچھ سونے کے، کچھ چاندی کے، کچھ حلوے کے، ٹھیک ہے نا۔ اور حلوے والا سفر میں بھی لے جاتے تھے، حلوے والا سفر میں بھی لے جاتے تھے، جب بھوک لگتی تھی، جیسے ہم ٹفن لے جاتے ہیں، بھوک لگتی تھی، کھا کے کہتے اللہ تیرا شکر، تو میرا رازق ہے، تو نے میرا پیٹ بھر دیا۔ تو بے پناہ ان جھوٹے خداؤں کے درمیان میں جو سب سے پہلا نعرہ تھا اسلام کا، پہلا سلوگن لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو تمہیں نجات مل جائے گی۔ مجھے یہ بتائیے کہ آج جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور کل کو وہ مر گیا، جنت میں گیا یا کہیں اور گیا؟ بہت سارا ہو جانا۔ جو آج لا الہ، کیونکہ موت کا تو بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے اگلے دن مرے ہوں، شام تک مر گئے ہوں گے بہت سارے، یہ صرف مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جو آج لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اگر لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس کو موت آ جائے تو یہ موت حق پہ ہے، یہ موت اسلام پہ ہے، نتیجے میں بہشت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ابھی اتنا ہی پڑھایا گیا ہے، اسلام کا جو پیغام ہے ابھی اتنا ہی دیا گیا کہ ہم لا الہ الا اللہ کہیں۔ ابھی نماز نہیں ہے، ابھی روزہ نہیں ہے، ابھی حج بھی نہیں ہے۔ جب پیغمبر ہجرت کر کے چلے گئے وہاں تو 2 ہجری میں روزہ واجب ہوا، دھیرے دھیرے نماز واجب ہوئی، جہاد واجب۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ نماز کے وجود تک، نماز کے واجب ہونے کے حکم تک اگر وہ کوئی زندہ رہ گیا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، تو کیا اس کو نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ حکم آ گیا، کیونکہ حکم آ گیا۔ اگر حکم نماز سے پہلے مر جاتے دیٹس آل، کوئی بات ہی نہیں ہے، بہت اچھا تھا، نماز سے پہلے مر گئے، بغیر نماز پڑھے جنت میں چلے گئے۔ اب آپ کو یاد ہو جانا چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر نماز پڑھے، بغیر روزہ رکھے، بغیر حج کیے جنت میں پہنچ چکے ہیں۔ اور کر رہے ہیں آپ جانے گرامی، جیسے جیسے حکم آتا چلا گیا، روزے کا حکم آ گیا تو مسلمان پہ روزہ رکھنا واجب ہے یا نہیں؟ 2 ہجری میں جنگ بدر ہو گئی، مسلمان کو بدر میں شریک ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ 3 ہجری 4 ہجری میں خندق ہو گئی، اور اس کے بعد احد ہو گئی، پھر خندق ہو گئی، پھر صلح حدیبیہ، جنگیں ہوتی رہی۔ 5 ہجری تک یہ جنگیں ہوئی، اس کے بعد 6 ہجری میں صلح، کمپرومائز ہو گیا، کس سے؟ مشرک سے۔ اور یہ کمپرومائز کرنے والے کون؟ رسول۔ تو جو یہاں تک مسلمان اپنے اسلام کو بچا کے لے کے آ گیا، اب ضروری ہے کہ نبی کی صلح پہ بھی یقین رکھے۔
شک نہ کرے، نہ چھوٹا شک کرے نہ بڑا. صلوات پڑھے محمد والے گرامی. وہ پہلے زمانے کے لوگ اچھے تھے، پہلے زمانے کے لوگ اچھے تھے. اب تو سارا اسلام آ گیا، نماز کا حکم بھی ہے، روزے کا بھی ہے، حج کا بھی ہے، زکوٰۃ کا بھی ہے، خمس کا بھی ہے، سارے ہیں. تو ہمیں تو ساروں پہ عمل کرنا ہے جی. تو توجہ انہیں کرنی چاہیے کہ جو پہلے ہی پہ فیل ہو جاتے ہیں، نماز پہ ہی فیل ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا فروع دین نماز ہے. تو عزیزان گرامی، جیسے جیسے حکم آتا چلا جائے گا اور نبی کریم ہمیں بتاتے چلے جائیں گے، ہمیں ماننا ضروری ہے. نبی کریم اس دنیا سے گئے 11 ہجری میں پردہ فرمایا آپ نے، ٹھیک ہے. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7 میں خیبر ہوا، اور پھر 8 اور 9 میں مباہلہ ہوا، اور 10 میں غدیر ہوئی. اگر 10 ہجری تک کوئی زندہ ہے تو اسے علی کو مولا ماننا پڑے گا. یہ اصولی بات میں آپ حضرات کی خدمت میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی غدیر تک آیا ہے تو اسے علی کو مولا ماننا پڑے گا. اور اب میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں کہ مولا کے معنی بھائی کے ہیں یا ولی کے ہیں، سرپرست کے ہیں. میں تو اتنا کہتا ہوں جیسا مولا مسلمان محمد کو مانے ویسا مولا علی کو مانے. صلوات بر محمد وآلہ. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگو، کبھی بھی کسی بھی حال میں دیکھو، تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ رسول کی اطاعت کرنا، رسول کی، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال باطل نہ کر لینا. یا اللہ، اطاعت میں کہاں اعمال باطل ہوتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ خیال رکھنا کہ جو عمل کر رہے ہو اطاعت رسول میں بھی ہے یا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ دین منمانی کا نام ہے. اگر دائرے اسلام میں ہے تو پھر اسلام کو رسول اسلام سے لینا پڑے گا. لہذا اللہ کہہ رہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. بس میں ختم کر رہا ہوں فضائل. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال باطل نہ کر لینا. اپنے اعمال باطل کیسے ہوں گے؟ مخالفت رسول میں، مخالفت رسول میں اعمال باطل ہوں گے. رسول جو کہتے ہیں اسے مانو، چاہے تمہاری طبیعت پہ بار گزرے. نبی کو یہ بھی نہیں کہنا دیکھیے یہ دین اسلام ہے، اللہ نے اپنے منتخب بندے انبیاء و رسول 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے، اس کے بعد معصوم افراد کو اولیاء اور ائمہ بنایا. لیکن نبیوں میں سے، رسولوں میں سے، اماموں میں سے کوئی بھی آپ دیکھیں کوئی خاندان پرست نہیں گزرا. نبوت میں خاندان پرستی نہیں ہوتی کہ جناب علی ایک باپ اگر نبی ہے تو اپنے بیٹے کو اپنی جگہ منتخب کر دے، فرض کریں، یا کوئی اپنے امتی سے بڑھا کر کوئی درجہ دے دے. ایسا نہیں ہے. یہ معاملہ ہمارا اور آپ کا اور اس دنیا کا ہے کہ ہم اپنے رشتہ دار کو جو ہے پریفیر کرتے ہیں. حقدار رہ جاتا ہے، رشتہ دار آگے آ جاتا ہے. یہ ہمارا معاملہ ہے. لیکن نبوت اور رسالت اور امامت کا، اللہ کی ہدایت کا یہ معاملہ نہیں ہے. اور اگر ایسا معاملہ ہوتا تو نوح اپنے بیٹے کو بخشوا دیتے. اللہ نے کہا دیکھو یہاں رشتہ داری نہیں چلے گی. تو نبی کریم اگر کسی کے لیے کچھ فرمائے تو کسی بھی کلمہ گو کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ باپ بیٹی کے لیے کہہ رہا ہے یا نانا نواسے کے لیے کہہ رہا ہے. اور ایک اشارہ کروں اور تقریر تمام کیے دیتا ہوں. سنی شیعہ متفق علیہ بات، یہ منبر رسول ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا
اگر آپ کا چھوٹا بچہ کوئی پوتا یا نواسا نماز میں آپ کی پیٹھ پہ آ کے بیٹھ جائے کیا کریں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر نماز گھر میں پڑھی جاتی ہے تو ہمارے گھر کی خواتین یا دوسرے لوگ خیال رکھتے ہیں کہ بیٹے بابا نماز پڑھ رہا ہے نا، بابا نماز پڑھ رہا ہے، دادا نماز پڑھ رہا ہے، نانا قریب نہ جانا، قریب نہ جانا۔ آپ نے دیکھا بچے جاتے ہیں ان کو روکا جاتا ہے کہ مصلی کے پاس نہ جانا، لیکن یہ نواسا ہے، یہ نواسا ہے، گھر میں نہیں مسجد میں پیٹھ پہ بیٹھ گیا۔ امام حسین گھر میں نہیں مسجد میں، مسجد اعظم رسول میں، جہاں ہزاروں کی تعداد صحابہ کی نماز پڑھ رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے۔ آپ کہہ رہے کہ بچہ تھا، نواسا تھا، تو اگر یہ بچہ ہی تھا تو اپنے گھر میں دروازے کے باہر کھڑا ہوا اجازت کیوں مانگ رہا تھا؟ نانا سلام علیکم، چادر میں آ جاؤں؟ ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے بھائی۔ وہاں کوئی نماز تھوڑی پڑھائے تھے، نبی بستر میں لیٹے تھے، چادر لیے ہوئے تھے، آ کے کہنے لگے کہاں ہیں میرے نانا اما جان، آپ کے اوپر بھی سلام ہو۔ کہا آپ کے نانا جان آپ کے بھائی کے ساتھ چادر میں ہیں۔ تو اب یہاں تو کوئی پرمیشن لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، بستر میں نانا لیٹے ہوئے، بھائی ساتھ میں ہے، تو دوسرے بھائی کو تو اور جلدی سے جانا چاہیے۔ اچھا بھائی ہم پہلے ہی پہنچ گئے نانا کے پاس، ہم بھی لیٹے گے، مگر وہ دروازے پہ کھڑے ہوئے پرمیشن لے رہے ہیں۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا من اختارہ اللہ۔ یہ نہیں کہ نانا جان، نہیں، یا رسول اللہ، یا من اختارہ اللہ، اتاذن لی، کیا پرمیشن ہے، کیا اجازت ہے، ان ادخل تحت الکساء، میں چادر میں آ جاؤں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ تو نانا کے ساتھ لیٹنے کے لیے، چادر میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، ہاں مسجد میں آنے کے لیے ضرورت ہے۔ جس بچے کو یہ شعور ہے کہ چادر میں گھر کے اندر وہ اجازت لے رہا ہے، کیا امام حسین کو اجازت نہیں لینی چاہیے تھی مسجد میں؟ اللہ جانے کیا حال ہوا ہوگا، مجھے تو پتہ نہیں، لیکن ترتیب ضرور خراب ہوئی ہوگی۔ بالکل صفیں لگی ہوئی ہیں، کہیں نہ کہیں سے تو راستہ بنا کے چلے ہوں گے، اور یقیناً صحابہ نے دیکھا بھی ہوگا، اگر صحابی کا بیٹا ہوتا، اور کرنا توجہ رکھنا، کوئی صحابی بھی روک لیتا، کہاں رو، مگر دیکھا ضرور ہے، روکا کسی نے نہیں، اس لیے کہ یہ صحابی جانتے تھے کہ حسین کی عظمت کیا ہے، یہ محمد کا نواسا نہیں ہے، یہ نبوت کا نواسا ہے، نبوت کا بیٹا۔ اور آپ وہاں جا کے پشت پہ سوار ہو، لیجئے سونے پہ سہاگا ہو گیا، ارادہ نہیں تھا لیکن دو چار لفظ آ گئے تو آپ کی خدمت۔ یہ چیزیں یاد رکھنے کے لیے آپ کی خدمت میں پڑھا، جوان سے یاد، وہاں جا کے بیٹھے اور بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ میاں اگر پیش نماز پیش امام 3 مرتبہ سے زیادہ کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، اس کے بعد درود شریف بھی پڑھ دے اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، اس سے زیادہ برداشت نہیں کرتا ماں، اس سے زیادہ برداشت نہیں ہوتا، تقویٰ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، بیچ بیچ میں خیال آتا ہے عجیب مولوی ہے، نمازی اتنی دیر میں پڑھا، اتنی لمبے سجدے کرتا ہے، لہذا شریعت کہتی ہے مناسب وقت میں بوڑھوں کا بھی خیال کرو، جوانوں کا بھی خیال کرو، اور جلدی نماز تمام کر دو۔ ایک مولانا نے پڑھا سورہ بقرہ نماز میں، قرآن مجید کا 2.5 پاروں کا سورہ ہے، یہ سب سے بڑا سورہ ہے، سورہ الحمد کے بعد سورہ
सूरह मुबारक है बकरा, सबसे बड़ा सूरा है। और मौलाना ने ऊपर दिया, ये देखिए जोक नहीं है, ये हिदायत की बात है। जो पहले पहले नया नया बेचारा मुसलमान कोई हुआ था, नमाज शुरू की थी, उसने कहा हुजूर बड़ा वक्त लग गया आज तो। बोले हाँ, आज हमने सूरह बकरा की तिलावत की है। कि ये बकरा क्या होता है? का गाय, ये गाय का सूरा है, गाय का सूरा। पसीने छूट गए उसके, बहुत लंबा। हुजूर कल कौन सा सूरा पढ़ेंगे? कहा फील। कहा हुजूर ये फील क्या है? कहा हाथी। सलावत पढ़े। कहा तो हुजूर ये नमाज वसाफी को मुबारक हो हमारे बात। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं ताकि बात मेरी मजबूत हो कि आप हजरात तक पहुंचे, और जहां जहां तक पहुंच रही है, मेरा कोई भाई सुन्नी शिया भाई सुन रहा है तो मुझे बताए तहलील करके इस वाकये की कि अगर नवासा नाना की पीठ पे है, अगर नवासा नाना की पीठ पे है तो क्या ये नबी के लिए जायज है कि अपने नवासे को बिठाए रहे? वरना उम्मत की नमाज का क्या होगा? उम्मती भी अपने कोई पोते को बिठाएगा, कोई नवासों को बिठाएगा, है ना, और आराम से बिठाए रहेंगे, ले बेटे तू बैठा रहे, होगा देखा जाएगा जब नमाज का जो होना होगा। कहा नहीं, ये नवासा नाना की पीठ पे नहीं है। और मेरी जान कुर्बान हो जाए उन सहाबा पे जिन्होंने सवाल करके हमें रोशनी दी। या रसूल अल्लाह क्या बात थी? कहा मेरी पीठ पे हुसैन था, मेरी पीठ पे हुसैन था, इधर हुसैन आया उधर जिब्राइल आए। कहा नबी जब तक सजदे को तूल दे जब तक हुसैन है। अगर ये मामला रिश्ते का होता तो कभी भी जिब्राइल आके सुन्नी शिया सारी किताबों में लिखा, तो अब ये किसी को हक नहीं है कि वो ये कहे कि नाना अपने नवासे से बहुत मोहब्बत करता था लिहाजा सजदे को तूल दे दिया। क्या बात? ये नाना नवासे की मोहब्बत बताने आया था या शरीयत बताने आया था? मुझे ये बताइए, ये नाना नवासे की मोहब्बत बताने आए हैं या शरीयत? क्या बात? ये नमाज इस नाना के घर की है या अल्लाह की? भाई अगर नमाज इस नाना के घर की हो, रसूल के घर की, यही मतलब ये अगर इनकी हो, इनका बनाया हुआ कानून हो तो बनाए और तोड़े, लेकिन अगर कानून खुदा का है तो किसको हक है? मगर हुसैन का पुश्ते रसूल पर आना ये बता रहा है कि कलमा पढ़ने वाला सोच ले कि हुसैन सिर्फ नवासा नहीं है, हुसैन सिर्फ रसूल का नवासा नहीं है, रसूल मुबल्लिग़े दीन है, हुसैन मुहाफिज़ दीन है। हम ये कहकर या कोई ये कहकर, और ये बातें हैं तारीफ, इसलिए हमें मिंबर से पढ़ना पड़ती है ताकि लोग गौर करें, फिक्र करें कि आखिर क्या है। नबी करीम अगर अपनी बेटी के लिए कहते हैं फातिमा तो बज़ातुम मिन्नी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रसूल अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। रसूल अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे इसलिए कह दिया मेरे जिगर का टुकड़ा है। हर बाप के लिए उसकी बेटी जिगर का टुकड़ा ही होता है, तो अगर नबी ने भी कह दिया तो क्या बात है, प्यार करते थे, हैं? प्यार करते थे। तो इसी प्यारी बेटी के लिए फिर नबी कहते हैं इन्नल्लाह यग़ज़िबु बिग़ज़बिक व यरज़ा लिरज़ाक। अगर ये मेरी बेटी जिसको उम्मत ये कह रही है कि बाप बेटी से बहुत मोहब्बत करता है, फातिमा जब तू राजी होती है तो रब राजी होता है, अगर तू नाराज हो जाए। हमें ये ख्याल रखना है कि नबी की बेटी नाराज ना हो जाए, वरना हमारे सजदे अल्लाह को राजी नहीं कर पाएंगे। फातिमा जहरा को नाराज करके अल्लाह को राजी नहीं किया जा सकता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह।
اللہ کوئی غم نہ بیوی پاک موجود ہیں اور آپ جانتے ہیں یہ روایات مسلسل ہے اور پڑھی جاتی ہے کہ ہر مجلس میں آپ تشریف لائیں۔ ہاں، فضائل سننے کے لیے نہیں، یہ جملہ بھی آپ نے سنا، فضائل ان کے گھر کے ہیں، انتظار کرتی رہتی ہیں جب تک ذاکر مصائب حسین بیان نہیں، اور پھر جب مصائب بیان ہوتی ہے تو پھر حسین کی مادر گرامی کا عمل کیا ہوتا ہے کہ اپنے رومال میں آنسوؤں کو لیتی چلی جا رہی ہے، لاؤ یہ آنسو تمہارے میرے بیٹے حسین کی زخموں کا بارہ، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اپنے زخم بھول کر فاطمہ اپنے لال کے زخموں کے لیے رونے والوں اللہ کو غم نہ دے سوائے محمد کے۔ یہ وہ بیوی ہے، یہ نبی کی وہ پیاری بیٹی ہے کہ جس کو نہ زندگی میں چین ملا نہ قبر میں جانے کے بعد چین ملا۔ اللہ 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 اللہ، کیا یہ قیامت کب ہے کہ نبی کی وفات کے بعد 75 یا 95 دن زندہ رہی اور روتی رہی اور رو رو کے کہتی تھی بابا میرے اوپر وہ مسائل کے پہاڑ دلوں پہ پڑ جائے تو تاریخ شک کے معنی ہو جائے، اگر پہاڑوں پہ پڑے تو مسائل پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے، وہ بھی ریزہ ریزہ سنبھال۔ ہائے ہائے فاطمہ اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، کیا مصیبتیں تھی کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ حکم آیا، اہل مدینہ نے کہا یا دل کو رویا کریں یا رات۔ فاطمہ ہم آپ کے رونے سے تنگ ہیں۔ علی علیہ السلام آئے سب کو جھکائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ اہل مدینہ اب تمہارے رونے سے بھی تنگ ہے، چلو وہاں جنت البقیع میں علی نے ایک حجرہ بنایا، ایک درخت وہاں پہ تھا، کہا تم حجرے میں بیٹھ کے رو لیا کرنا، درخت کے سائے میں بیٹھ کے رو لیا کرنا جنت البقیع میں۔ اللہ اکبر، دشمنی کی کوئی انتہا ہوتی ہے، کچھ روز کے بعد وہ درخت بھی کاٹ دیا گیا۔ اللہ یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ امت رسول تھی کہ جس کو رسول کی بیٹی کا گریہ برداشت نہیں۔ اجرکم اللہ، مصیبتیں بڑھتی چلی گئی، مصیبتیں بڑھتی چلی گئی، اور مصیبتوں کا میں کیسے ذکر کروں کہ جن مصیبتوں کے نتیجے میں نبی کی بیٹی کی بصری نہ ٹوٹ گئی، محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، وہ پاک دروازہ کہ جس پہ نبی کریم کھڑے ہوئے، یہ روایات ہے سنی شیعہ متفق، تاریخ کہتی ہے کہ 6 مہینے 9 مہینے 11 یا 13 مہینہ تک کی روایت ہے کہ نبی کریم دروازہ زہرا پہ کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر، وہ پاک دروازہ جلا دیا گیا اور نتیجے میں وہ دروازہ سیدہ کے پہلو میں گرا، اس کی شہادت ہوئی۔ کتنی مصیبتیں فاطمہ نے دیکھی ہے، بابا کی قبر کے نزدیک بیٹھی ہوئی ہیں، اگر تصور کر سکتے ہیں تو کیجئے، بابا کی قبر کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں، اور کیفیت یہ ہے آپ بھی جب کسی قبر کے نزدیک جاتے ہیں نا تو آپ ہاتھ رکھ کے قبر کی فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سیدہ نے ایک ہاتھ بابا کی قبر پہ رکھا، ایک ہاتھ سے پہلو کو پکڑا، بابا 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 میرے ہاتھ کو ظالم نے توڑ دیا۔ اجرکم اللہ، بابا میں آپ کو کیسے بتاؤں بابا، اے میرے پیارے بابا 4 گھنٹے تک میں آپ کے دربار پہ بابا میرا وہ بیٹا بھی شہید ہو گیا میرے زخم کے نتیجے میں جس کا نام آپ نے محسن رکھا تھا۔ اجرکم اللہ، بیان سے باہر ہے، الفاظ کی حدود سے باہر ہے، یہ غم کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ کیسے گزرا ہے ایک وقت 75 یا 95 دن، اہل دل ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ مجھے یہ بتائیے چاہے وہ 75 دن ہو یا 95 دن ہو، سیدہ نے کس تکلیف میں گزارے، اور ماں کی کیفیت جب بچے دیکھتے ہوں گے تو یہی کہتے ہوں گے یا اللہ، اس لیے کہ فاطمہ اس درد میں، اس کیفیت میں، اس بے چینی میں
کہ اللہ ہماری ماں کی حفاظت کرنا، اجرکنا اللہ اجرکنا زیادہ۔ ایک دن تکلیف بے بنا پڑی، کہنے لگی جاؤ شہزادے نانا کی قبر پہ جاؤ، میرا بھی سلام کرنا اور کہنا کہ تمہاری اماں سے آیا۔ وقت قریب آ گیا کہ بی بی نے وصیت کی، ام سلمہ دیکھو میرے شہزادے جب آ گئے نا نانا کی قبر سے تو میری شہادت کی خبروں میں پہلے نہ دینا۔ اس مادہ کو ماں ہی محسوس کر سکتی ہے کہ پہلے بچوں کو کھانا کھلا دینا۔ شہزادے آئے، آنے کے بعد کہتی ہے بی بی کہ بچوں شہزادے چلو میں تمہیں کھانا کھلاؤں۔ معصومانہ سوال کیا، اے نانی اماں آپ تو جانتی ہی ہیں ہم نے اماں کے ہاتھوں کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ ہماری والدہ کہاں ہے، مادر الہی کہاں ہے؟ کہ حجرے میں آرام کر رہی ہے۔ اور جیسے ہی شہزادے حجرے میں داخل ہوئے، عجیب منظر دیکھا، سفید چادر ہوئے فاطمہ نے دوسرے کو سینے سے لگایا، اے بھائی ہماری ماں اس دنیا میں شادیہ دور مسجد کی طرف کہا بابا اللہ ہو گئے مسائل علی آئے فاطمہ کو دیکھا کیا خود ہی آیا۔ اللہ جانے یہ مسئلہ معصومہ کو جانتے ہیں، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ رسول دیتے دیتے چیز مار کر ہوئے۔ جب بات سلمان نے پوچھا یا علی آپ نے سے ساتھ کو شاکر سلمان نے پوچھ فاطمہ کی تصویر کیوں دے، لیکن فاطمہ نے یہ تکلیف مجھ سے نہیں بتائی۔ رات کی تاریخی مسیح جنت البقیع کی طرف لے کے چلے، اور جنت البقیع کی طرف جب لے کے چلے تو کہتے ہیں کہ قبر جو ہاتھ بلند ہوئے اور سامنے جملہ اور میں استماع ہو گئی۔ ایک علی سے کہنے لگی یا علی میرے مرنے کے بعد آپ مجھے بھول تو نہیں جائیں؟ اللہ اکبر، یا سیدہ کیسی باتیں کر رہی ہو، ایسا کہا یہ بابا کتنا بجائے اس کو حاضر ناظر جان کے مجھے بتاؤ سیدہ کیسی باتیں کر رہی ہو، کیا تمہیں میں بھول سکتا ہوں کہ رسول کہا تو پھر وعدہ کرو بابا جی کا حکم بنا کے روزانہ علی نے وعدہ کیا جاتے تھے علی دعا آنسو بہایا کرتے تھے فاطمہ میری تنہائی میں اجر و کمال اللہ۔ ایک روز علی تلاوت کر رہے تھے کہ قبر سے آئی آواز آئی علی گھر جائیے، حسین پیاس کی وجہ سے اٹھا ہے پانی مانگ رہا ہے، پیاس بہت لگتی ہے، آئے سیدہ پر لاگی ہوگی جب 3 دن کا پیاسا تمہارا